السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشحال رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، لیجئے میں پھر سے آپ کی خدمت میں بہت اچھی اور پیاری سی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں۔ بس میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھ کر کے جائیے گا اور میں جو بتانے والا ہوں، جو چیز میں سمجھانے والا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور 2 منٹ کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، میری 2 منٹ میری بات سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یقین جانیں آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ ناظرین کرام، بات ہی کچھ ایسی ہے، بس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھ کر کے جائیں اور میری 2 منٹ کی جو گفتگو ہے، جو میں 2 منٹ میں کہنے والا ہوں، اس بات کو ضرور سن کر کے جائیے گا۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا بدلاؤ آنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے میں جو حدیث کا مفہوم سنانے والا ہوں اور جو میں کوشش کر رہا ہوں، چلیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو پر آپ آئے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیے گا اور پوری بات سمجھ کر کے جائیے گا۔ اگر آدھی ادھوری بات سنیے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور چلیے میں بلا تاخیر وقت نہ لیتے ہوئے حدیث پاک میں آپ کے سماعتوں کے دسترخوان پر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی نبی، اسی نبی کا فرمان ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک کا مفہوم ہے ہمارے اور آپ کے نبی غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں اگر کوئی جائیں گی تو وہ عورتوں کی جماعت ہے۔ حضرات محترم، اب یہ بات جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے کیا تو سارے صحابہ دنگ رہ گئے، سارے صحابہ چونک گئے اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے اور نبی کی بارگاہ میں غیب داں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے قدم ناز پر، یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، یا رسول اللہ کیا یہ بات سچ ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے صحیح فرمایا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ پھر حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی بارگاہ میں پھر سے عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جہنم میں اگر کوئی جائیں گی تو عورتوں کی جماعت ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہم نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ بڑے سچے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے صادق بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ عورتوں کا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ عورتوں کی کون سی خطا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کی کون سی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو جہنم میں جانے والی جماعت ہے وہ عورتوں کی جماعت ہیں؟ حضرات محترم، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پوری حدیث سن کر کے جائیے گا، پوری حدیث سن کر کے جائیے گا، بات کو سمجھ کر کے جائیے گا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس حدیث پاک کو اپنے گھروں میں ضرور بتائیں، اپنے گھر والوں کو ضرور سنائیں اور اس حدیث پاک کو اپنی تمام بہنوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم ثواب کی نیت سے اپنی بہنوں تک پہنچاتے ہیں اور اس حدیث پاک کے اوپر ہماری بہنیں عمل کر لیتے ہیں تو وہ خود بھی جہنم سے بچ جائیں گی اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزادی لکھ سکتا ہے۔ حضرات محترم، چلیے حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی جماعت جہنم میں جانے والی ہے تو وہ عورتوں کی جماعت ہے۔ صحابہ
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے، وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں اس لیے جہنم میں جائیں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، شوہروں کی ناشکری کرنا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہماری بہنیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں حضرات محترم، تو یہ عمل، یہ کام ان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے حضرات محترم۔ اور یقینی بات ہے حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ عورتیں کیسے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں اس قدر سے کرتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا ہر خرچہ، زندگی بھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے لیے کپڑوں کا خرچہ اٹھاتا ہے، کپڑا بنواتا ہے، اس کے لیے خرچہ اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے علاج کا خرچہ اٹھاتا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی میں جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ اور اسی شوہر سے کبھی زندگی میں کبھی کبھار اگر کوئی غلطی ہو جائے یا خواہش پوری نہ کر سکے تو وہ عورتیں فوراً اپنے شوہروں سے کہہ دیتی ہے کہ تم نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے، میرے لیے کیا کیا تم نے، تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں میں پریشان رہتی ہوں، تم نے مجھے محبت نہیں دیا، تو نے میرا خیال نہیں رکھا۔ حضرات محترم، یعنی یہ عورتیں ہماری جو بہنیں ہیں، جو ہمارا سماج بگڑا ہوا ہے، ہماری بہنیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ شوہر جنہوں نے زندگی بھر اپنی بیوی کا خیال رکھا، اگر اسی شوہر سے زندگی کے اندر کوئی ایک غلطی ہو جائے تو ان تمام اچھائیوں کو بھلا کر کے ہماری بہنیں شوہروں کی شکایت کرتی ہیں اور شوہروں سے بدتمیزی بھی کرتی ہیں اور شوہروں سے اونچی آواز میں باتیں بھی کرتی ہیں، جبکہ یہ کام ہے گناہ کبیرہ ہے۔ یقین جانیں اگر کسی بہن کا شوہر ناراض ہے تو یقین جانیں آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنی نیکیاں اکٹھا کر لیں، یقین جانیں جب تک کہ آپ کے شوہر راضی نہیں ہو جائیں گے میری بہن آپ کے لیے جنت کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔ حضرات محترم، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو اور اس حدیث پاک کو اپنے دوستوں تک، اپنی بہنوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، چلیے مجھے دیجیے اب اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔